بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جب سے یہ ملک میں کرائسس شروع ہوئی ہیں، میں آبزرو کرتا رہوں اپنے میڈیا کا بیہیویئر، اور اس کو میں مختلف وقتوں کے ساتھ کمپیئر کرتا رہا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میڈیا کس طرح رنگ بدلتا ہے، ان کی وفاداریاں کہاں ہیں، ان کی پروفیشنل ذمہ داریاں کیا تھیں اور کر کیا رہے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ہر پاکستانی کنسرنڈ ہے اور وہ ہر چیز کا جائزہ لینا چاہتا ہے جس سے کہ اس کے ملک کے معاملات کے اوپر کچھ ایفیکٹ آ رہا ہو۔ میڈیا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ میڈیا اگر درست کام کر رہا ہے تو وہ سچائی لے کے سامنے آتا ہے اور اپنے عوام کی آگاہی کرتا ہے۔ اگر میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر ایک غلط پرسیپشن بلڈ کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ بالکل ہی شیطانیت پہ اتر آئے تو وہ ملک کے اندر خانہ جنگی فساد کرا سکتا ہے، کیونکہ غلط رپورٹنگ جس بھی مقصد کے لیے کی جائے، غلط پرسیپشن جس بھی مقصد کے لیے آپ بلڈ اپ کریں، اگر وہ اتنی زبردست طریقے سے ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہو جائیں تو پھر خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اداروں کے درمیان مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اداروں اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میڈیا کیوں کرے گا اس طرح؟ آخر کہیں کوئی ذاتی مفادات حاوی ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایسی چیزیں جو کہ کوئی اور پیچھے سے ڈوریاں ہلاتا ہے کوئی اپنے مقاصد کے لیے۔ نتیجہ یہ کہ میڈیا اب بھارت میں دیکھ لیں، اگر آپ بھارتی میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ کوئی مودی کے خلاف اگر بات کر دے تو وہ فوراً دیش دروہی کا نام لگ جاتا ہے اس پہ کہ یہ تو ملک دشمن ہے۔ لیکن اگر وہ مودی کی تعریف میں پل باندھ دے، اس کی ہر طرح کی غلط پالیسی کو سپورٹ کرتا رہے، تو وہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ اس کو فوراً ملتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ملتے جلتے حالات ہیں۔ اب وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے بھارت میں کہ جناب مودی نے اس میڈیا کو پیٹرنائز کیا ہے جو گودی میڈیا کہلاتا ہے، اور وہ مودی کی پالیسیز کو سپورٹ کرتا ہے، مودی اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں پاکستان میں نے دو دور کو کمپیئر کیا۔ ایک تو پیچھے پیپلز پارٹی کا دور گزرا، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کا دور گزرا، اور اب اچانک یہاں سے پی ٹی آئی، اس کا بھی دور 3.5-4 سال کا رہا، لیکن اچانک پی ٹی آئی کے نکلنے کے بعد وہ پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم وغیرہ، یہ ساری پارٹیاں، یہ نون لیگ وغیرہ، یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے تو اس ٹائپ کا ایک گروپ بن گیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا کا اب رول کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور آپ اگر دیکھ لیں پی ایم ایل این وغیرہ، تو آئیڈیولوجیکلی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان کی اپنی سوچ اور ان کی پالیسیز ایک دوسرے سے نہیں ملتی، لیکن میڈیا کا رول یہ ہے کہ آج وہ ان کو ایک گروپ کے طور پہ، ایک بڑا زبردست پارٹی کے طور پہ سب کو اکٹھے پیش کر رہا ہے، حالانکہ مقاصد سب کے اپنے اپنے ہیں۔ اگر آپ یہ دونوں دور کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیے کہ پچھلے دور میں جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو میڈیا لگاتار یہ ڈھول پیٹ رہا تھا کہ مہنگائی نے مار دیا۔ پیٹرول اگر 140-145 روپے لیٹر تھا تو اس کا رونا روزانہ رویا جاتا تھا۔ پھر کہا جاتا تھا یہ سلیکٹڈ ہے، اور اس کے سپورٹ میں آپ دیکھیے سلیکٹڈ والا قصے کہانی میں بے شمار میڈیا کے جو لوگ تھے وہ اس کہانی کو لے کے چلتے تھے آگے اور اپنی توجیحات پیش کرتے تھے، جبکہ واضح تھا کہ اگر الیکٹورل دھاندلی ہوئی ہے اور کسی نے کی ہے تو پھر اس کے ثبوت میں ہمیں یہ لانا چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے کوئی بھی وہ ثبوت لے کے الیکشن کمیشن میں جاتا، سپریم کورٹ میں چلے جاتا کہ جناب یہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن ادھر کسی نے کوئی شکایت نہ کی، کوئی رپورٹ نہ کی، لیکن میڈیا کے زور پہ یہ پرسیپشن بلڈ اپ کی گئی کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے۔ میڈیا کے زور پہ مہنگائی کا رونا رویا گیا، میڈیا کے زور پہ یہ کہا گیا
کہ دوست ملکوں کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے، فارن پالیسی ٹھیک نہیں، اور میڈیا ہی صبح سے لے کے رات تک ڈھول پیٹتا رہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ نکمی ہے، نالائق لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب میں جب دیکھتا ہوں کہ وہی میڈیا ہے اور جو صبح شام افواج پاکستان کے اوپر ذلیل قسم کی باتیں کرتے تھے، گھٹیا قسم کی تہمتیں لگاتے تھے اور شرمناک قسم کے وہ الزامات عائد کرتے تھے، آج وہ بالکل خاموش ہیں۔ دوسری طرف بہت تھوڑا میڈیا رہ گیا جو کہ کچھ اس وقت پروفیشنل کام کر رہا ہے، جیسے ہم یہ سمجھیں کہ وہ ایک ہی ان کی لائن جو پہلے تھی وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ جو تحقیقاتی جرنلزم جیسے ہم کہتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم، وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں، لیکن میں نے وہ جینوئن قسم کا انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پہ اس سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی یہ بار بار کہتی ہے کہ ایک سازش تھی بیرونی، امریکہ کا نام لیتے ہیں، اور ان کی ایما پہ یا ان کے تعاون سے یہاں ملک میں رجیم چینج کا عمل لایا گیا۔ اب ادارے بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا رجیم چینج کا، تو پھر سب کچھ ہوا کیا؟ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم والے ہیں کدھر؟ انہوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر کام کیا اور وہ کھوج لگا کے کوئی اپنی وضاحتیں دیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی سوچ یا ان کی تحقیق 100% درست ہو، لیکن تحقیق ہے، وہ لازماً آپ کے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، 3 پوائنٹ لے آئے گی، سارا سچ نہیں تو کچھ تو لے آئے گی۔ لیکن یہاں انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے وہ بھی آ کے رک گیا۔ جو انویسٹیگیشن ہوئی وہ بھی ریورس سائڈ کی ہو رہی ہے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ جب میڈیا کے اوپر الزام لگتا ہے کہ فلاں لفافہ صحافی ہے، فلاں پیسے کھا گیا، فلاں کما گیا، فلاں کے لیے کام کرتا ہے، تو چونکہ کبھی شواہد اور ثبوت نہیں دیکھے تھے، تو میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میڈیا ایک ایسا کام ہے جس میں کہ آپ کو ان پلیزنٹ قسم کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور الزام تراشیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب اندر سے لوگ آپ کو بتائیں، میڈیا کے اپنے لوگ، تو پھر آپ سوچئے کہ وہ چیز جو ہم افواہوں کی شکل میں سنتے ہیں وہ تو پھر ایک دلیل کی شکل میں آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ پروگرام جس میں محترم سلیم صافی، جو کہ میرے اچھے قریبی دوست ہیں اور میرے نقطہ نگاہ سے لوگ ان پہ الزام عائد کرتے، لیکن میرے نقطہ نگاہ سے وہ ایک صاف ستھرا صحافی ہے اور ہمت اور جرأت رکھتا ہے سچ بات کرنے کی۔ میں بہت ساری لوگوں کے اعتراضات کے باوجود میں ہمیشہ اس کے کام کو سراہتا بھی رہا ہوں اور اس سے میری ان چیزوں کے اوپر بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ جتنا پیسہ میڈیا کو کھلایا گیا ہے نون لیگ کے دور میں، وہ کبھی ایسا کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ خود پروگرام میں اس کے شامل ہے۔ اور یہ پیسہ کھلانا جو ہے یہ مختلف شکلوں میں، جو اینکر حضرات ہیں، صحافی حضرات ہیں جو لکھتے ہیں، ان کی جیبوں میں ڈالنا تو الگ ہے، پیسہ وہ بھی سرکاری ہوتا ہے۔ پھر بعض بڑے جو بڑے متمول نظر آتے ہیں صحافی، ان کو کسی کو کہیں پیٹرول پمپ الاٹ کر دیا، جگہ دے دی، کسی کو کہیں اور کوئی کمرشل زمین پکڑا دی لیز پہ۔ بہت سارے طریقے ہیں ان کو oblige کرنے کے، وہ ساری زندگی ان کے گن گاتے رہتے ہیں۔ اور پھر میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کو تو آپ اشتہار دیتے ہیں سرکاری، ان کا پیٹ پلتا رہتا ہے۔ تو پولیٹیکل مقاصد کے لیے آپ نے دیکھا کہ لفافوں کے بعد ٹوکریاں بھی دی جاتی نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ میڈیا جو ہے وہ بالکل درست کام کر رہا ہے اور ملک کے مفاد میں کام کر رہا ہے؟ آج کا دور جب کہ 5th جنریشن وار
جس میں میڈیا ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے پرسیپشن بلڈنگ میں، اس اہم رول کے اوپر جب میں دیکھتا ہوں اپنے میڈیا کو نیگیٹو کام کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے ایک پرسیپشن بنتی ہے جس سے کہ ہمارے اداروں کے درمیان یا عوام اور اداروں کے درمیان رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک غلط تاثر مل جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جس طرح فوج پاکستان ہیں ان کی بے توقیری کی جاتی ہے، جبکہ ایک وقت پہ میڈیا پازیٹیو رول ادا کرتا تھا تو بہت عزت، میڈیا نے پرسیپشن بلڈ کر کے تو یہ ایک مجرمانہ کام کیا۔ نتیجہ یہ کہ یہ دفاع پاکستان کے لیے بھی ایک زہر قاتل کی شکل اختیار کر چکا۔ کیا میڈیا کو یہی رول ادا کرنا ہے؟ کیا ہم ذمہ دارانہ طریقے سے کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں یہاں پہ، انہوں نے کسی نہ کسی حد تک ایک لائن اپنی پکڑی جو ان کے مفاد میں تھی۔ بعض چینل پہلے دن سے عمران دشمنی پہ اترے ہوئے، ایسی ایسی فضول بات گھڑ کے لے کے آتے ہیں، ایسی ایسی غلط چیز پیش کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن صحافی ہیں، صرف ذرائع کا نام لے لیں تو اتنا کافی ہے، آپ جا کے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ باقی آپ کو کس نے کہا۔ اور ایسے ایسے جرائم انہوں نے چھپائے ہیں۔ کیا پاناما کا کیس، حدیبیہ پیپر مل کا کیس صحافیوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ یہ کھوج لگا کے سامنے رکھتے؟ لیکن نہیں کیا۔ میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ بعض میڈیا ہاؤسز نے یا بعض چینلز نے کچھ تھوڑا بہت کام کیا، لیکن ARY واحد وہ چینل ہے جس نے کہ پہلے دن سے لے کے آخر تک ایک پالیسی اپنائی، اور اس پالیسی کو اپنی آرگومنٹ، اپنی ریسرچ اور اپنے دلائل کی روح سے ثابت کیا کہ وہ درست بات کر رہے ہیں، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے۔ میں کبھی ملا نہیں، میں جانتا نہیں سلمان اقبال کو، لیکن میں لازماً سلمان اقبال کو اس بات کی شاباش دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ صرف پاکستان میں کرکٹ کی ترویج، کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے بڑا کام کیا، بلکہ اس چینل کو جس دلیری سے سنبھالا اور ملک کے مفاد کے لیے جس طرح کا اس نے کام کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ کاش باقی چینلز بھی اسی طرح ملک کے مفاد میں کام کریں۔ وہ وقت تھا جب سارے چینلز افواج پاکستان کے خلاف، اکثر چینلز افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے، فضولیات بکتے تھے۔ بعض جگہوں پہ بعض چینلز کو، بعض اینکرز کو نکالنا پڑا، ہٹانا پڑا۔ وہ اتنی حد کراس کر چکے تھے، اتنے لمٹس پار کر گئے تھے کہ چینلز کو خود شرم آئی کہ یہ لوگ ان کے لیے ایک تانا بن کے رہ گئے ہیں۔ تو اس دور میں بھی افواج پاکستان کو اگر سر بلند رکھا تو وہ ARY تھا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اس معاملے کے لیے، کیونکہ میرا اپنا تعلق دفاع وطن سے ہے، تو میں اس چیز کو سراہتا ہوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس میڈیا کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھا گیا۔ سوشل میڈیا آج کی بہت بڑی ایک لعنت، ایک ایسی مشکل ہے جس کا کنٹرول کرنا آلموسٹ ناممکن ہوا پڑا ہے۔ باہر کے ملکوں سے لوگ اتنی گھٹیا ٹویٹس کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، اپنی افواج کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں۔ فضول کیا، گھٹیا باتیں کرتے ہیں جن کی بنیاد نہیں ہے، لیکن وہ دشمن کو فائدہ ملتا ہے اس کا۔ ہمارے دشمن آج ہماری نا اتفاقی کا، ہمارے صفوں میں جو اتحاد کی کمی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ 5th جنریشن وار کا ایک پلر ہے جو کہ مجھے گرتا نظر آ رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہمارے تمام چینلز حب الوطنی کا ثبوت دیں اور ملک کے لیے کام کریں، نہ کہ کسی ایک شخص کے لیے۔ مجھے پتہ ہے بعض صحافیوں کو اور بعض لوگوں کے ایجنڈاز ہیں اپنے، بعض صحافی باہر سے پیسہ لے کے کام کر رہے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہیں، یہاں چینل چلا رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، لیکن شرم کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو لگتا یوں ہی ہے کہ ہمارے ایمان کے بدلے میں جو صحیح ایمان ہے وہ پیسہ ہے۔ خدا تعالی ہم سب کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق دے
اور میڈیا جو کہ ایک ستون ہے ہماری اپنے ملک کے دفاع کا، اور بہت ہی اہم ہے پالیسی سازی کا ایک ذریعہ، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ یہ اپنی دولت کی لالچ سے ہٹ کے ملک کے مفاد میں کام کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔